پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ میرا یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگے گا. میں تو اپنے کسی ورکر کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی. لوگوں کی جو توقعات ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہو رہی. اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو عوام یہ نہیں پوچھتی ان سے کہ یہ کیا کیا ہے. عوام یہ پوچھتی ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہائی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. وہ واحد لیڈر ملا ہے ہمیں پچھلے 80 ایئرز میں جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. بڑا تکلیف دہ مومنٹ ہے جو کل بھی پس رہا تھا آج بھی پس رہا ہے. اور یہی ایک چیز ہے جس کے لیے عوام ہر وقت نکلتی ہے. ان عدالتوں سے خان صاحب کو انصاف ملے گا. ہم آفیسز کھول رہے ہیں, چاہے جب کنونشنز کرنے لگتے ہیں تو 1-1 کلومیٹر دور ناکے لگ جائے, پولیس اندر بیٹھ جائے. انہوں نے سب کچھ سہا, آج کھڑے ہیں اور آج بھی پہلے سے بڑھ کے قربانی دینے کے لیے کھڑے ہیں. ہم اس مقصد کو اچیو کریں گے جو ہم سب کا ہے. کسی اور کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی جو اسٹریٹجیز کریں گے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر کریں گے اور لوگوں سے مشورہ کر کے. دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پار ہیں, ہم کوئی ملیٹنٹس تو ہیں نہیں. ایم این ایس کو تو ایک اسٹریٹجی کے تحت چھپا دیا گیا کہ وہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو ورکرز نکلیں. میں آتے ہی کوئی انقلاب برپا کر سکتی ہوں. پتہ ہے کہ نہ ہمیں آفس اوپن کرنے دیں گے, نہ کنونشن کرنے دیں گے, نہ جلسہ کرنے دیں گے. آپ کو بھی یہ فیلنگ آتی ہے؟ اور اپنی کوشش کرنا, کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا. ورکر اپنی جان سے جائے, اس کا گھر برباد ہو جائے تو اب ہر بندہ دیکھ رہا ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اتنی بڑی پارٹی اور کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. ان کا خواب آج بھی یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رہا. خان صاحب کے لیے ان کا کارکن پاکستانی عوام ہر چیز سے بڑھ کر ہے. خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں, 15 مہینے کی جیل. مجھے تو لگتا ہے کہ اب انہوں نے آپ کے فون اٹھانے بھی بند کر دیے ہوں گے, بلاک کر دیا ہوگا آپ کو. اگر عمران خان کو ایک دفعہ دور کر دیا ہے اپنی قیادت سے, ملنے نہیں دیتے, وہ کلاس سے ملنے نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں اپنے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ہمارے ساتھ کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور آپ کو وہ اپنی کہانی میں پتہ چلے گا کہ ابھی بھی پاکستان میں اگر آپ ایک بے شک بھلے گراس روٹ لیول پہ ہیں لیکن آپ کمیٹڈ ہیں اور آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے نظریے کے لیے کھڑے رہیں تو آپ کو وہ مقام ضرور ملتا ہے جس کی آپ کو تمنا ہوتی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ پی ٹی آئی میں ایک ایسی داستان ہے, ایک ورکر کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج پارٹی میں ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب پارٹی کس طرف جائے گی. عمران خان نے ایکنالج کیا, انہوں نے محنت کی. ایک درس بھی ہے یہ ان پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو نظریاتی طور پر کمیٹڈ ہیں اور کوشش کرتے ہیں. عالیہ بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. شروع سے آپ کو دیکھتے رہے ہیں, بڑی آپ نے اسٹرگل کی ہے. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ آؤں گا کویسچن پہ. لوگوں کی جو توقعات ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہو رہی, اور مجھے ٹو بی آنیسٹ ود یو مستقبل قریب میں کچھ ایسا نظر بھی نہیں آ رہا کہ ان عدالتوں سے خان صاحب کو انصاف ملے گا. تو کیا اسٹریٹجی ہے پارٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اٹس ریئلی آنر, اٹس میرے لیے یہ فخر کا لمحہ ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنا بڑا انٹروڈکشن دیا. آپ لوگوں سے سنتے ہیں, آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, اور یہی ہماری پولیٹیکل اسٹرگل ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورت حال ہے, میں تو بالکل بلنٹ ہوں, اور آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ میں ہر چیز پر ہی ووکل رہی ہوں. یہ جو 8 فیبرری کا ووٹ تھا نا, یہ عوام نے, پاکستانی عوام نے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پر دیا تھا, اور وہ تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی. ہمارے جتنے لوگ بھی اگر اس وقت اسمبلیوں میں ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو عوام یہ نہیں پوچھتی ان سے کہ یہ کیا کیا ہے. عوام یہ پوچھتی ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہائی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. اور یہی ایک چیز ہے جس کے لیے عوام ہر وقت نکلتی ہے. 26 نومبر کی جو کال تھی, آپ نے دیکھا ہے کہ نہتے لوگ 3 دن کا سفر کر کے جو نکلے تھے وہ صرف ایک وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے تھے, اور یہی خواب لے کر پی ٹی آئی کے پرچم تلے وہ شہادت کا رتبہ لے کر آج بڑا تکلیف دہ مومنٹ ہے کہ وہ قبروں میں ہیں, لیکن ان کا خواب آج بھی یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رہا کریں. میں کئی دفعہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ورکر سے یہ سوال کرتا ہوں,
پارٹی کے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ جو ہے عمران خان کی رہائی ایک انڈیویجول کی رہائی ہے، تو آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ عمران کی رہائی ایک انڈیویجول کی رہائی نہیں ہے، اس نظام میں تبدیلی تبھی آئے گی جب عمران خان اس نظام کو لیڈ کرے گا، کیونکہ وہ واحد لیڈر ملا ہے ہمیں پچھلے 80 ایئرز میں جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جس نے میرٹ کی بات کی، جس نے غریبوں کی بات کی، جس نے پاکستان کی عزت کی بات کی. تو جو یہ بات ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی، در حقیقت ورکرز کی نظر میں یہ کوئی ایک شخص کی رہائی کی بات نہیں ہے، وہ پورے سسٹم کو، اسٹیٹس کو کی طاقتوں سے رہا کروانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس جنگ میں لیڈ کرنے کے لیے عمران خان سے بہتر لیڈر نہیں ہے. آپ کو بھی یہ فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں یہ فیلنگ آتی ہے تو میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں. 15 مہینے کی جیل وہ اسی لیے تھی کہ عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، رول آف لاء کے لیے. آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں. دیکھیں جو بلوچستان کے حالات ہیں، آپ کو کوئی اور بندہ نظر آتا ہے کہ بلوچی کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوں، کسی بھی لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہوں اپنے ان حالات کو سدھارنے کے لیے؟ اگر آپ سندھ میں وڈیروں کی بات نہیں کروں گی، میں عام سندھی کی بات کروں گی جو کل بھی پس رہا تھا، آج بھی پس رہا ہے. اگر وہ کسی ایک شخص کی طرف دیکھتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. پنجاب اگر کسی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. لیکن پنجاب کے ورکرز بھی تو لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ میرا یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگے گا، بٹ ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اتنا بڑا صوبہ تو لیڈرشپ کہاں ہے پنجاب کی؟ اچھا بس سمی بھائی میں پہلی بات کو کمپلیٹ کر لوں پھر اس کے اوپر جواب دیتی ہوں. دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم بار بار ایک ہی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی وفاق کی علامت ہے یا ان ساری اکائیوں کو جوڑ سکتی ہے یا اداروں کو اپنی عزت واپس دلا سکتی ہے، عوام کے دلوں میں ان کی عزت جگا سکتی ہے، یا پاکستان کے جو یہ حالات ہیں ان کو بہتر طور پر الیکٹڈ بندہ ہی ریپرزینٹ کر سکتا ہے. دیٹس وائی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان خان ہے اور پاکستان کی انشورنس پالیسی ہے. اسی لیے عوام ان کی رہائی چاہتی ہے. یہ مطالبہ کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ عوامی مطالبہ ہے. دیکھیں پنجاب، آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کس طرح پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی. کیا یہ مثال کسی اور جگہ مل رہی ہے آپ کو؟ 9 مئی کے بعد جو ظلم پنجاب میں ہوا ہے، لیکن ورکر تو عالیہ صاحبہ وہیں پہ کھڑے ہیں. میری تو پھر وہی سوال ہے کہ ان کو لیڈ کرنے والے اگر ریلی سے 5 منٹ پہلے آئیں، ایک ویڈیو بنوائیں اور چلے جائیں اور پھر یہ کہیں کہ جی ہماری تو ماؤں بہنوں کو بڑا خطرہ ہے اور مجھے تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں تو چھپ جاؤں، تو ورکر جو ہے، کیا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ورکر مر جائے، ورکر اپنی جان سے جائے، اس کا گھر برباد ہو جائے؟ اور یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ مقدم ہے. میں تو نہیں سمجھتا خان صاحب نے ایسا کہا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں، خان صاحب کے لیے ان کا کارکن پاکستانی عوام ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اور خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ورکرز کی جان کو خطرے میں ڈالیں اور لیڈرز خود نہ آئیں. جو اب ہم جس احتجاجی تحریک کی طرف جانا چاہتے ہیں 26 نومبر کے بعد، میں تو اپنے کسی ورکر کی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی. میں تو بالکل یہ نہیں چاہتی کہ ایز اے پنجاب کی چیف آرگنائزر میں نے جتنی بھی تجاویز دی ہیں ان تجاویز میں اسی لیے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہمارے سینیٹرز، ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے ٹکٹ ہولڈر ایک بہت بڑی چیز ہے کہ خان نے آپ کو ایک ٹکٹ ایوارڈ کیا ہے ان مشکل حالات میں، اور آفس بیئررز یہ سر اول دستہ ہونے چاہیے جو احتجاجی تحریک ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا رسپانس ہے ان کا؟ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب انہوں نے آپ کے فون اٹھانے بھی بند کر دیے ہوں گے، بلاک کر دیا ہوگا آپ کو. اگر آپ ان سے کہہ رہی ہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ یہاں پر شیخ وقاص صاحب نے یہ کہا کہ ایم این ایس کو تو ایک اسٹریٹجی کے تحت چھپا دیا گیا ہے کہ وہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو ورکرز نکلیں. تو کون آئے گا؟ آپ کی بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن مجھے عملی طور پر میں بتائیے، کسی نے آپ لبیک کہا آپ کی اس بات پہ؟ دیکھیں سمی بھائی، میں ایک ہی چیز پہ بلیو کرتی ہوں، اور جو میری پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی ہے، کیونکہ میری پولیٹیکل ٹریننگ میں بڑی کھلی بات کر سکتی ہوں کہ ایک ہی پارٹی ہے جس کے ساتھ میں نے پولیٹکس سٹارٹ کیے، ایک ہی لیڈر ہے جس کے ساتھ میں نے سٹارٹ کیے. اور اگر کبھی
پارٹی انشاءاللہ سوئچ نہیں کریں گے, پولیٹکس چھوڑ دیں گے, اور یہی ہم نے 2 سال کے بعد. آپ کی جو سروسز ہیں اس کو تو قیادت نے اکنالج کیا, آپ کو وہ عہدہ دیا جو وڈیروں کو ملتا تھا. آپ کی جو تعیناتی ہے وہ تو یہ میسج دے رہی ہے کہ خان صاحب جو نظریے پہ کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا, اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا کام ہے جو خان صاحب نے ہمیشہ سکھایا ہے, ہمیں پولیٹیکلی ٹرینڈ کیا ہے, میرا کام ہے جو میری ایک بات ہے اس پر ڈٹ جانا اور اپنی کوشش کرنا. کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا, دیکھیں ہم تب ڈٹے تھے جب ہمیں پتہ تھا اس پارٹی کو توڑ دینا ہے. ہم تب ڈٹے تھے جب ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب آگے سیاست نہیں بچنی. ہم تب ڈٹے تھے جب ہمیں لگا تھا کہ بڑے بڑے سورما اس پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو میں نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ورکرز ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم مل کر اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے, اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے. اور جب تک ان کی رہائی نہیں ہوگی نہ ہم خود چین سے بیٹھیں گے نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے. میں یہ جو بات آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں ظاہر ہے پولیٹیکل لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کی اپنی ترجیحات بھی ہوتی ہیں. کوئی بھی کسی کی بھی جو سروسز ہیں یا سیکریفائسز ہیں اس پر ہم کوشچن ہی نہیں کر رہے. اس وقت عام آدمی سے جب میں بھی سڑک پہ جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, وہ لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں مرشد کب آئیں گے. اچھا, پھر اب یہ سوال کرتے ہیں, پہلے کرتے تھے کہ مرشد کب آئیں گے, اب یہ کہتے ہیں یار مرشد رہا ہو جائیں گے. تھوڑی سی آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو اس حکومت کو تو وہ برا کہتے ہی کہتے ہیں, لیکن ساتھ میں عالیہ صاحبہ وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ سارے ہی جڑے خان دے نال لینا ہے وک وہ گئے نے, ایک خان نو باہر نہیں آن دینا چاہتے. یہ مجھے ان میں ایک مایوسی نظر آ رہی ہے, اور مایوسی جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیے بڑی پریشان کن ہوتی ہے. خان تو ڈٹا ہوا ہے, اس کی بیگم بیچاری بھی ڈٹی ہوئی ہے, بہنیں بھی ڈٹی ہوئی ہیں, ساری فیملی ڈٹی ہوئی ہے. حسان بھی فوجی عدالتوں سے سزا کھا کے آیا ہے, تو وہ تو اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں. لیکن جو مڈل لیڈرشپ ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمپرومائز ہو گئی ہے, لیکن ان کا جو ایکشن ہے, ان کی جو کارکردگی ہے, وہ لوگوں کے جو توقعات ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. تو اب اگر وہ مڈل کلاس لیڈرشپ, یعنی کلاس نہیں مڈل لیڈرشپ, اگر وہ بیچ میں سے نکل جاتی ہے تو یہ تو ڈائریکٹ عمران اور ورکرز کے بیچ ہے. تو جس طرح حکومت نے اب عمران خان کو ایک دفعہ دور کر دیا ہے, اپنی قیادت سے ملنے نہیں دیتے, وکلاء سے ملنے نہیں دیتے, تو اب ہر بندہ دیکھ رہا ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اتنی بڑی پارٹی اور کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جو ان حالات میں ہے نا, ان حالات میں اگر میں ہمیشہ جب مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے نا تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ نے کسی اور کی طرف دیکھنا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہم خود کیا کر سکتے ہیں, اور یہی کارکن نے کیا ہے. دیکھیں اگزامپل میں کیوں یہ دیتی ہوں, اور میں کیوں مایوس نہیں ہوں, اور میں کیوں آج بھی یہ بات یہ کرتی ہوں کہ ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کامیاب ہوں گے اس کو کرنے میں, سمیع بھائی, کیونکہ میں نے ایک ہی چیز ایکسپیرینس کی ہے, اور میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس کی ہے کہ میں اپنی انڈیویجول بات نہیں کروں گی, میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی بات کروں گی اب, کہ میں نے ایک ہی چیز ایکسپیرینس کی ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے سب کچھ سہا, آج کھڑے ہیں, اور آج بھی پہلے سے بڑھ کے قربانی دینے کے لیے کھڑے ہیں. انہیں صرف ایک اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے, انہیں ایک جس سے کہیں راہ دکھانے کی ضرورت ہے, اور ڈیفینیٹلی ہم اس مقصد کو اچیو کریں گے جو ہم سب کا ہے, اور بہت جلد کریں گے. مجھے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ مجھے یہ کہیں گے, دیکھیں یہ جو جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں نا, بیسک یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیو اسٹرگل ہے جو ہم سب کو کرنی ہے, اور اس کیس کے اندر بہت ایزی ہے کہ ہم کسی کو بھی بلیم کر دیں, بٹ اگین ہمیں اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا پڑے گا ان آل دیز سچویشنز. اور یہی میں کارکنوں کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہم نے کسی اور کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی جو اسٹریٹجیز کریں گے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر کریں گے, اور لوگوں سے مشورہ کر کے ہم اس تحریک کو جو میں فورسی کر رہی ہوں, اٹ ول بی آفٹر رمضان,
تب تک ہمارے اپوزیشن الائنسز سے ہماری ساری یہ جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور اس دفعہ تحریک انصاف ایک اکیلی اینٹی کے طور پر نہیں, اپوزیشن الائنس اور تحریک تحفظ آئین پاکستان سے جب نکلے گی تو اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا. اور دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پار ہیں, ہم کوئی ملیٹنٹس تو ہیں نہیں, ہم ایک پیسفل اسٹرگل کرتے ہیں. دیکھیں آپ بالکل جو دوسرے پارٹیز ہیں ان کی جو شرکت ہے, ان کا جو سٹینس ہے, وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں, اس کا ایک اپنا وزن ہے. اور اگر تمام لوگ مل کر کام کریں گے, مل کر ایک چیز کو لے کے آئیں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی طاقت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو ایک فیکٹ ہے عالیہ صاحبہ, فیکٹ یہ ہے کہ 60-70% پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. باقی جو جماعتیں ہیں اگر وہ اتنی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں عوامی لحاظ سے تو ان کی بھی اسمبلیوں میں بہت زیادہ سیٹس ہوتی ہیں. ان کو اپنے ساتھ ملانا بہت اچھی بات ہے اور وہ بھی اس لحاظ سے وہ بھی قابل عزت ہیں اور وہ بھی بڑا ایک اپریسیشن ہو رہی ہے اس کی. بٹ مسئلہ پارٹی کی لیڈرشپ کا جو ہے, پنجاب تب اٹھے گا جب پنجاب کی قیادت, آپ چیف آرگنائزر کے طور پر آ گئی ہیں, آپ گھوم پھر رہی ہیں, لیکن آپ کو بھی تو وہ جو اسٹیٹس کو کی قوتیں اور طاقتیں ہیں پریشان کرتی ہوں گی. اور کیا آپ بھی نہیں سوچتی کہ اگر ایک فعال, جیسے کے پی میں اب جنید اکبر ہے, ایک فعال لیڈر ہے, پورے صوبے میں اس نے تحرک پیدا کر دیا ہے, اور پنجاب کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتی. میں جلسوں میں, ثوابی کے جلسے میں لوگ رحیم یار خان سے آئے, لوگ چکوال سے آئے, لاہور سے آئے, فیصل آباد سے آئے, اور ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا ہماری لیڈرشپ کہاں ہے. اچھا, پہلے تو میں ثوابی کے جلسے کا یہ بتا دوں کہ پہلی دفعہ جو ہم یہاں کر سکے, اور دیکھیں میں یہ کوئی کلیم نہیں کروں گی کہ میں آتے ہی کوئی انقلاب برپا کر سکتی ہوں. 28 دنوں میں ایٹ لیسٹ ہم نے پہلا ٹارگٹ لیا 8 فیبری کا, اور مور دین 150 پلیسز ان ہول پنجاب ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوا. اور اس کے اندر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم 70% اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ورکرز کے ساتھ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہم اس کو ایک بیبی سٹیپ کے طور پہ لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک پلان کیا کہ ہم کنونشنز کریں گے, ہم آفیسز اوپن کریں گے تاکہ ورکرز اور لیڈرشپ کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے ہم اس کو ایک ختم کر سکیں. آفس آپ کو کون اوپن کرنے دے گا؟ میں اگین دیکھیں یہی تو بات ہے نا, جب ہم یہ ایک بات سوچ لیں, یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ نہ ہمیں آفس اوپن کرنے دیں گے, نہ کنونشن کرنے دیں گے, نہ جلسہ کرنے دیں گے, بٹ وہی تو بات ہے کہ پھر ہم تو ان کی پچ پر جا کر کھیل رہے ہیں نا. اوپن کرنے دیں گے اگر آپ کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ ورکرز کے ساتھ کھڑی ہو, آ کے چلیں گرفتار ہو جائے, ان کو پتا ہوگا کہ گرفتار ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو گرفتاری سے بچنے کا حکم ہے. میں اب آپ کو اسی کیس میں بتانے لگی ہوں. اس ساری فسطائیت کے باوجود ہم آفیسز کھول رہے ہیں, چاہے جب کنونشنز کرنے لگتے ہیں تو 1-1 کلومیٹر دور ناکے لگ جائیں, پولیس اندر بیٹھ جائے, بٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ورکرز کے ساتھ کھڑا کریں. اور اگر ہم کھڑا نہیں کر سکے تو میں اس میں بہت کلیئر ہوں کہ جو خان کے نظریے کا, خان کی ٹویٹس کا, ہماری اس جد و جہد کا, ہماری تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو پی ٹی آئی میں 2nd, 3rd, 4th, 5th اگر عالیہ حمزہ جیسی ورکر آج چیف آرگنائزر بن سکتی ہے تو وہ ورکرز بھی اپنے اسٹیک ہولڈرز حلقے کے بن سکتے ہیں جو پرفارم کریں گے. تو سمیع صاحب مجھے بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر اتنی ساری فسطائیت کے باوجود کامیاب نہیں ہوگی. دیکھیں ہم کے پی کے والی سچویشنز نہیں لا سکتے, لیکن میں جیسے اگزامپل دیتی ہوں, منڈی کے اندر ہم کنونشنز کے لیے گئے, نہیں کرنے دیا, ہمارے لوگوں کے گھروں کو توڑ دیا, ریڈ کیا. اس کے باوجود آج ہمارے لوگ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس ایس ایچ او, اس ڈی ایس پی, اس ڈی پی او کے خلاف کراس FIRs کر رہے ہیں. پچھلے 2 سال میں ہم نے یہ نہیں کیا. کراس FIRs کر کے ہم ان کو فالو اپ کریں گے, ہم ہائی کورٹس میں چیلنج کریں گے کہ آپ کس قانون کے تحت ہمارے اوپر یہ فسطائیت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بات کریں نا, دیکھیں
ہمارے ڈفرینٹ ہم ملٹیپل ایجنڈاز پر کام کر رہے ہیں. ہماری یہ میس موبلائزیشن ورکر کا جو کانفیڈنس ہے اس کو ہم نے دوبارہ لے کر آنا ہے. ساری بات بڑی اچھی آپ نے بات کہی, بڑی امید افزا بات ہے پارٹی کے لیے. میں 2 اب چیزیں آپ سے پوچھوں گا. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑی آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ ظاہر ہے جب آپ ایک سفر پہ نکلتے ہیں اس وقت آپ کے پاس ایک عہدہ بھی ہے, ایک ٹاسک بھی ہے, تو سب سے بڑا ایشو آپ کو جو کنفرنٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا ووٹ بیس بہت ہے, ہمارا سپورٹ بیس بہت ہے. آپ نے 60-70% کہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ 90% سے زیادہ ہے. بٹ ایگزیکٹلی وہی ایک چیز ہے کہ اٹس اے کمیونیکیشن گیپ. ورکر نے قربانی دی ہے, ورکر آج بھی قربانی دے رہا ہے, بٹ ہمیں اسے ایک کلیئر ڈائریکشن دینی ہے. ہمیں اسے یہ اعتماد دینا ہے کہ اگلی دفعہ گولی تم نہیں ہم کھائیں گے, اگلی دفعہ مار تم نہیں ہم کھائیں گے, اور اگلی دفعہ اگر کوئی گرفتاری ہوئی تو پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے بھی آپ کی فیملیز کے بھی. دیکھیں پی ٹی آئی پنجاب نے جو سہا ہے نا, یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا. ابھی بہت کم کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ ایک صرف عالیہ حمزہ کی یا ہماری پارٹی کی دوسری خواتین کی یا ملٹری کسٹڈی, یہ ایسی دردناک کہانیاں سامنے آئیں گی کہ لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے, اور لوگ پھر یہی کہیں گے کہ واقعی ان لوگوں کو سلام ہے جو آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں. آپ کو آنرشپ دینی پڑتی ہے اپنے لوگوں کو. آپ کو ان کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ اگر تم جیل میں گئے تو تم اکیلے نہیں ہو, تمہاری فیملی کی ٹیک کیئر کرنے والا پیچھے کوئی ہوگا. ہم نے 26 نومبر کے بعد چیزوں کو اسٹریٹجائز کرنے کی کوشش کی, اس سے اچھا اسٹریٹجائز کیا جو 9 مئی کے بعد ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا. دیکھیں اتنی بڑی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے کوئی گھر نہیں رہا جس پر ریڈ نہیں ہوا, کوئی کارکن یا کوئی لیڈر نہیں رہا جس کے اوپر آدھی سینچری سے کم ایف آئی آرز ہوئی ہوں اور دہشت گردی کی ایف آئی آرز ہوئی ہوں. آج تک ہم بھاگ رہے تھے, لیکن اب ہم بھگائیں گے بھی ساتھ ہی. اچھا, ایک اور لوگ جاننا چاہتے ہیں, آپ چیف آرگنائزر بنی, آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ چیف آرگنائزر بن رہی ہیں, اور خان صاحب نے آپ سے کیا بات کی اس وقت؟ لوگوں کے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں وہ ان مومنٹس کو, کہ آپ کے کیا جذبات تھے, خان صاحب نے جو بات کہی, کیا آپ لوگوں کو بتائیں گے؟ اچھا سمیع بھائی, میں نے کیمپین ہیڈ کی تھی 2018 میں, وومن کیمپین, اور الحمدللہ اللہ نے تب بھی مجھے عزت دی تھی. یہ جو عہدہ تھا نا, لائک میں کبھی بھی آرگنائزیشن کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی اس 2018 کے بعد. پہلے بھی کئی دفعہ خان صاحب سے بات ہوئی, اور ہمیشہ میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کو بہتر, مجھے لگتا ہے کہ شاید میری ایکسپرٹی یہ ہے کہ میں پارٹی کو میڈیا پر ریپرزینٹ کروں. پھر حالات آپ نے دیکھے, 9 مئی ہوا, 9 مئی کے بعد جس طرح سے میری جب رہائی ہوئی تو رہائی کے بعد بھی مجھے کچھ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پابندیاں فیس کرنی پڑی. تب میں شکر گزار ہوں سوشل میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, ایز آلویز اپنے ورکرز کا, اپنے سوشل میڈیا واریئرز کا, اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا, کہ انہوں نے مجھے اپنا پلیٹ فارم دیا اور میری آواز تب بھی لوگوں تک پہنچتی رہی. جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ تھا یہ میرے لیے ایک بڑی ایک چیلنجنگ سچویشن تھی, کیونکہ اس وقت یہ کوئی ریوارڈ نہیں ہے, یہ ایک امانت ہے ہمارے ورکرز کی. یہ عہدہ بیسیکلی خان صاحب نے ورکرز کو یہ بتایا ہے کہ پارٹی میں آپ گراؤنڈ سے اس لیول تک جا سکتے ہو. دیکھیں یہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ اتنا مطلب ہم تو پولیٹیکل ورکر کیا یہ سائنسز کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اپنے آپ کو, آپ لوگ اس میں اتھارٹی ماننے جاتے ہیں. کسی پارٹی نے آج تک اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لیا جو خان صاحب نے لیا. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے, یہ کارکنوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, لیکن اس سے بڑھ کے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ مجھے آج یہ نبھانا ہے کہ اچھا لوائلسٹ گراؤنڈ لیول کا ورکر اوپر آئے. جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, صحیح معنوں میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, جینوئنلی کھڑے ہیں, میں ان کو اوپر لا سکوں, اور یہی میری کامیابی ہوئے گی.
خان صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی آپ کی؟ جس دن انہوں نے میرا اناؤنس کیا اس کے بعد انہوں نے آپ کو ملنے نہیں دیا؟ اس کے بعد مجھے ملنے نہیں دیا، بٹ کیونکہ میں انہیں اپنی کارکردگی 1 مہینے کی پیش کرنا چاہتی ہوں. آج مجھے 28 دن ہو گئے ہیں. میں انہیں 8 فروری کی اوپن اینڈ شٹ رپورٹ دینا چاہتی ہوں. میں انہیں یونین کونسل لیول تک پارٹی کس حد تک پہنچ چکی ہے میں اس کی ان کو رپورٹ دینا چاہتی ہوں. پارٹی میں اگلی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، رمضان کے لیے ہمارے کیا پلان ہیں، میں ان چیزوں کے اوپر ان سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں، ان کو آگے بتانا چاہتی ہوں. مجھ سے آپ نے پوچھا تھا مجھے جو سب سے بڑی پرابلم فیس آ رہی ہے وہ ہے کلیئرٹی. میں کس حد تک ڈسیزن میکنگ کے اندر امپاورڈ ہوں. اگر میں ڈسیزن میکنگ میں امپاورڈ نہیں ہوں تو شاید میں وہ فیصلے نہیں کر سکوں گی جن کی ورکرز مجھ سے توقع کرتے ہیں. جیسے آپ نے احتجاجی تحریک کے بارے میں مجھ سے پوچھا، میں پنجاب کی حد تک کہہ سکتی ہوں، میں وفاق کی حد تک نہیں کہہ سکتی، میں KPK کی حد تک نہیں کہہ سکتی. اور ظاہر ہے جب ایک احتجاجی تحریک نے چلنا ہوتا ہے تو وہ ملک بھر سے چلتی ہے. دوسری چیز، ریجنز کے اوپر میں ایک چیف آرگنائزر ہوں، میں نے ان ریجنز کو لے کر چلنا ہے. اگر ان میں کوئی ڈسیزن میکنگ میرے بغیر ہوتی ہے تو ظاہر ہے میں اپنے ورکرز کو اس لیول تک سیٹسفائی نہیں کر سکتی. دیز آر دا چیلنجز جن کے اوپر میں کلیئرٹی وزیر اعظم خان سے چاہتی ہوں. کیونکہ دیکھیں میں کسی سیریمونیل ٹائٹل کے لیے نہیں آئی، یہ میں کسی ریوارڈ کے لیے نہیں آئی. آئی وانٹ ٹو ڈیلیور مائی پرفارمنس. میرے پر ایک وزیر اعظم خان کا اعتماد ہے، ورکرز کا اعتماد ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ہوں. اگر میں یہ نہیں کر سکتی تو میں اس عہدے کو ویسے ہی چھوڑ دوں گی، کیونکہ میں کوئی سیریمونیل ٹائٹل لینے یہاں نہیں آئی. اگر ظاہر ہے خان صاحب نے اگر آپ کو بنایا تو کوئی سیریمونیل ٹائٹل بھی نہیں دیا انہوں نے، بیکاز دیٹ از اے ویری اسٹرانگ میسج گیونگ ٹو دا ورکرز کہ ایک جو ورکر کمیٹڈ ہے، جس نے مار کھائی ہے، وہ پارٹی میں قیادت میں اس کے لیے بہت اسپیس ہے اور وہ اپنی اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو بظاہر جو مشکلات ہیں وہ تو وہی اسٹیٹس کو وہی معاملات ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ابھی ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. خان صاحب نے جس وقت آپ چیف آرگنائزر بنی تو کوئی ورڈز آپ کو کہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، وہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو. میں بتا دیتی ہوں. خان صاحب نے کسی اور کی بات ہو رہی تھی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ عالیہ میرے ساتھ 2008 سے کام کر رہی ہے، عالیہ آرگنائزیشن کو جانتی ہے، اور یہی ان کا یہی الفاظ دیکھیں ایک لیڈر کے، ایک وزیر اعظم کے، یہی الفاظ میرے لیے بہت ہیں کہ وہ مجھے ان لوگوں میں کنسیڈر کرتے ہیں جو ان کے وفادار لوگ ہیں. وقت پروف کرتا ہے چیزوں کو. اور لگ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کا نام پرپوز بھی خان صاحب نے ہی کیا ہوگا اور انہوں نے ہی اس پر عمل درآمد کیا، اور بہت سارے جو نام ہوں گے شاید وہ بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن خان صاحب نے مناسب یہی سمجھا کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی جائے. دیکھیں میں بالکل اس چیز کو سمجھتی ہوں، لیکن شاید خان صاحب باہر ہوتے تو چیزیں میرے لیے ڈفرینٹ ہوتی، میرے لیے آسان ہوتی. اس وقت چیزیں میرے لیے مشکل اس لیے بھی ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی جن پر مجھے ان سے کلیئرٹی لینی ہے، اس طرح میرا ایکسیس نہیں ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر اس طرح ایکسیس ہو تو شاید ڈیسیژن میکنگ کرنے میں مجھے زیادہ آزادی بھی، اور میں زیادہ دھڑلے سے وہ کام کر بھی سکوں جو میں کرنا چاہتی ہوں. بس اب ایک میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا. جب آپ خان سے ملیں، کیونکہ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں جب ہم جیل جاتے تھے، اور ابھی بھی انشاءاللہ جاؤں گا دوبارہ، تو وہ پوچھتے تھے خان کیسا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے خان. تو میں آپ سے میرا سوال یہ کہ جب اتنے دنوں کے بعد آپ ملی خان صاحب سے، تو آپ کی توقع کے مطابق کہ آپ نے ان کو دیکھا یا آپ سمجھ رہی تھیں بڑا خان کمزور ہو گیا ہوگا جس طرح یہ میڈیا ایک پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ سوچ کیا رہی تھیں اور آپ نے دیکھا کیا؟ اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہ کہتی ہوں نا ہماری پولیٹیکل ٹریننگ خان صاحب نے کیا، تو ہمیں کبھی نہیں لگتا کہ خان صاحب، ہمیں ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم جیسا، مطلب ہم نے بڑے بڑے برے وقت میں ہم یہ سوچ کر میٹنگ میں بیٹھتے تھے کہ آج تو خان صاحب حوصلہ ہارا ہوگا. تو اس لیے مجھے یہ میرے لیے ان یوزول نہیں تھا کہ خان صاحب اتنے ہائی اسپرٹس میں ہوں گے، اس طرح سے بات کرے ہوں گے، اس طرح سے وہ کرے ہوں گے. مطلب میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی کہ خان صاحب وہ نروس کی گیم کھیلتے ہیں، اور وہ اتنے، مطلب دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ اس چیز میں نہیں ہمیں آپ مات دے سکے، تو وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل ٹریننگ ایک اس لیڈر نے کی ہے. ہم جب بہت مایوس بھی ہوتے تھے نا، تو ہم جب خان صاحب کو دیکھتے تھے تو خان صاحب اچھا کیا ہوا ہے، چلو
تو ان کا ہمیشہ اتنا انہوں نے ہمیں اعتماد دیا اس چیز کے اوپر. میں دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی بٹ میں عوام کے لیے اس چیز کو اس لیے ایکسپلین کرنے لگی ہوں کہ جب میں ایم این اے بنی تو میرا فرسٹ ٹائم تھا, رزلٹ سیٹ پر آپ آئے تھے. اب جب ہم خان صاحب سے میٹنگ کرتے تھے تو خان صاحب کہتے تھے فلانے بندے کا چلو جواب دو جا کر. اب وہ دوسری پارٹی کا ٹاپ لیڈر ہوتا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتی, تو خان صاحب کہتے تھے اس کا جواب ہے چلو دو جا کر. مجھے نہیں پتا. تو ایک دن میں نے میٹنگ میں کہہ دیا کہ خان صاحب مطلب میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ آپ ہمیں اس پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کے آگے کہتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں کھڑا ہوا ہے, اس کا جواب جاؤ اور دو اور بتاؤ مجھے. تو میں نے کہا آپ تو ہمیں نا اتنا آپ نے ہمیں ٹرین کر دیا. تو مجھے کہتے ہیں عالیہ تم لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کرتے ہو؟ وہ کرپٹ لوگ ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. تم لوگوں کی جو ہے نا, تم لوگوں کو ان ہائی مورل گراؤنڈس پر ان کو جواب دینا چاہیے کہ تم لوگوں کے سر پر وہ کرپشن کی اور باقی چیزوں کی لائبلٹیز نہیں ہیں. سو انہوں نے ہمیں ایسے ٹرین کیا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ جنہوں نے اپنی ٹیم کو ایسے ٹرین کیا ہو وہ لیڈر, اس سے یہ دیکھیں آپ غلط بندے سے غلط ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں. آپ اگر شریفوں والا اور زرداریوں والا فارمولہ وزیر اعظم خان پر لگائیں گے تو مس کیلکولیٹ آپ نے کیا اس کو. میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں اور یہ آپ کے توسط سے یہ اس لیے کروں گی کہ وہ لیڈر دیکھیں وہ آئے تھے اپنی کرپشن بچانے, انہوں نے آگے یہ آئے کرپشن کا خاتمہ کرنے, نہیں اس سے بڑی چیز ہے, انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا تھا. انہوں نے دیکھیں دونوں کا ایجنڈا کیا ہے, ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں اب اگری, انہوں نے اپنی لیگیسی کو بچانا ہے. دوسری طرف وزیر اعظم خان وہ بندہ تاریخ میں نام لکھوانے آیا ہے, وہ بندہ عوام کے لیے کھڑا ہونے آیا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. نارمل نہیں ہے کہ اس شخص کا جیل میں رہنا. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں بہت اسٹرانگ ہے, یہ ہے, ہار نہیں مان رہا, لیکن کیا اس شخص کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ ہم نے اس کو جیل میں رکھا ہے صرف اس لیے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو میں آپ کو بتاؤں جب ایک بندہ اس کی لیگیسی یہ ہو کہ اس نے تاریخ میں نام لکھوانا ہے, اس کی لیگیسی یہ ہو کہ اس نے پاکستانی عوام کے لیے کچھ کر کے جانا ہے, اس کی لیگیسی یہ ہو کہ اس کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے آگے, اس نے کون سا اپنی اولاد کو وزیر اعظم بنانا ہے, اس نے کون سا ڈیل کرنی ہے, تو آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کو سمجھیں, اس کو اس طرح ٹریٹ کریں. یہ ایک وجہ ہے. دیکھیں ہم خان صاحب ہم اس لیے تو پالیٹکس میں نہیں آئے نا. دیکھیں میں کہتی ہوں میرے لیڈر سے بڑی کسی کی قربانی نہیں ہے. ہم جیسے لوگ تو صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. ہم تو اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں اور وہ ہم جلاتے رہیں گے جو بھی ہوگا. لیکن اس کو جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں, جو قابض لوگ ہیں, جو مقتدر ہے, ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچ رہا, پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے, پاکستانی عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیڈر کو آپ نہیں ہرا سکتے. عالیہ تھینک یو ویری مچ فار اسپینڈنگ دس ٹائم. اور آپ کی باتیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ بڑے عزم کے ساتھ آپ ہیں اور کوشش کر رہی ہیں, اور وش یو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ آپ کو گائے بگائے پکڑتے رہیں گے. ناظرین آپ نے عالیہ حمزہ کی باتیں سنی, ایک پولیٹیکل ورکر, چیف آرگنائزر ہے پنجاب کی, اور